کہ ہم ان کی تربیت بہت اچھی کریں, ان کو ایک مکمل کامیاب شخص بنتا ہوا دیکھیں, لیکن جو ایک غلطی ہم بچپن میں کرتے ہیں کہ ہم ان کو کبھی یہ نہیں سکھاتے کہ زندگی میں اگر کبھی انسان ہار جاتا ہے تو اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, ہارتے بھی ہیں, جہاں پر جیت ہوتی ہے وہاں پر ہارنا بھی نارمل ہے, اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوگی کہ ہم لوگ کوئی ایکسٹریم قدم اٹھا لیں. لیکن ہم ہمیشہ بچوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو تم نے نمبر 1 بننا ہے, تم نے ٹاپر بننا ہے, اگر تم فیل ہو گئے تو تم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. ہم نے اپنے آس پاس بہت سے ایسے بچے دیکھے ہیں جو کہ پڑھائی کا, تعلیم کا برڈن اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں. یہ وہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے آس پاس ایسے لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ میں بہت تنہا محسوس کر رہا ہوں, میں بہت اکیلا پن محسوس کر رہا ہوں, اور کوئی دوسرا شخص, اس کا دوست, بہن, بھائی, یار کہتے ہیں تو کیا ہو گیا, چلو مووی دیکھنے چلتے ہیں, مووی دیکھ لو, دھیان ٹھیک ہو جائے گا, طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. نہیں, جب کوئی شخص آپ کو بتائے کہ وہ اکیلا ہے یا وہ تنہا ہے یا وہ اچھا محسوس نہیں کر رہا, تو ہمیں اسے جاننا چاہیے کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, وہ کیا سوچ رہا ہے, کن خیالات سے وہ لڑ رہا ہے. اور اگر آپ کو وہ تکلیف میں دکھائی دے تو آپ اس کے پاس جائیں, اس کو اپنے سینے سے لگائیں, اس کا درد بانٹنے کی کوشش کریں. بدقسمتی سے ہم ایسا نہیں کرتے. ہم نے یہ رویہ, یہ عادت, کبھی شاید یہ انداز اپنایا ہی نہیں کہ ہمارے آس پاس کے لوگ کن ذہنی بیماریوں سے لڑ رہے ہیں, فائٹ کر رہے ہیں, اور اس کا نقصان ایک ایکسٹریم سٹیپ یعنی کہ خودکشی کی صورت میں دکھائی دیتا ہے. اسی کے اوپر آج ہم لوگ بات کریں گے کہ انسان خودکشی کیوں کرتا ہے. اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ہمارے پینل پر, ماہر نفسیات ڈاکٹر ابو الحسن. ویلکم سر, آپ کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. اچھا, ہم جب بھی بات کرتے ہیں, ابھی ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا, ہم نے دیکھا, سوشل میڈیا پر دیکھا, انڈین نیوز چینل پر ہم نے دیکھا کہ ایک انسان جو کہ ایک لائف, بڑی گلیمرس لائف دکھ رہی ہے, جو ایک عام انسان سوچتا ہے وہ ایک ایسے شخص کا مقدر بنا ہوا ہے, جیسے کہ ہر انسان پیسہ کمانا چاہتا ہے, شہرت چاہتا ہے, اپنی خوبصورتی چاہتا ہے, وہ تمام چیزیں چاہتا ہے. اور جب وہ ایسے انسان کو مل جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ ایکسٹریم سٹیپ اٹھا لیتا ہے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ اس نے کیوں کیا, تو کیا یہ ایکسٹریم ذہنی بیماری کا انڈیکیٹ کرتی ہے, یا ایک انسیڈنٹ ہوا آپ کی زندگی میں اور فوراً انسان نے یہ قدم اٹھا لیا, کیا وجہ بنتی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, ہم نے جو ذہنی بیماریوں کو اور جو ہمارے سوشل پرابلمز ہوں ان کو 2 کیٹیگریز میں کرنا ہے. عموماً جو سائیکیٹرک النیسز ہیں یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جو لیڈ کرتے ہیں سوسائڈ کی طرف. اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے موڈ ڈس آرڈر, بائی پولر. بائی پولر کا ایک جو فیز ہے وہ ڈپریشن کا فیز ہے. عموماً ہم نے لوگوں کو بہت اچیور, بہت جو ہے سکسیسفل دیکھا ہوتا ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ باقی لوگوں کی نسبت بہت آگے ہوتے ہیں, لیڈرشپ کوالٹیز ان کے اندر ہوتی ہیں, اور آپ ان کو بہت انرجیٹک فیز میں, انرجیٹک موڈ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کا ایک ڈارک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ ڈپریشن فیل کرتے ہیں, وہ ڈپریشن میں بھی رہتے ہیں. اس کو ہم بائی پولر ڈس آرڈر کہتے ہیں. اچھا, وہ جو ڈپریشن فیز ہے وہ مینک فیز سے ٹوٹل اپوزٹ ہوتا ہے, اور اس ڈپریشن فیز کے اندر وہ اپنے آپ کو اتنا اکیلا, اتنا لو انرجیٹک فیل کرتا ہے کہ وہ اتنی تکلیف میں چلا جاتا ہے کہ اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ڈپریشن ڈس آرڈر ہے, اور ڈپریس ہونا کیا ایک فیز ہے؟ ڈپریس ہونا اور ڈپریشن میں جانا, اس میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ یوزلی ہم جس طرح سے میں نے سوشل میڈیا پر ایک خبر دیکھی, یا میں امتحان میں فیل ہوگی یا مجھے کوئی نقصان ہوا پیسوں کا, تو میں کیا ڈپریشن میں چلی جاؤں گی یا میں ڈپریس ہوں گی؟ اچھا, اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. ایک ہے ڈپریشن, سیڈنس, جو کہ عام ہر بندہ اپنی ڈیلی لائف میں محسوس کرتا ہے. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کوئی فیل ہو گیا, کوئی پاس ہو گیا, کسی کے ساتھ جو ہے کوئی فیلئر آ گیا, تو اس میں یہ ہے کہ وہ اگر ایک سرٹن ٹائم کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا لو فیل کرتا ہے تو ہم اس کو ایک سیڈنس یا ڈپریشن کا کہیں گے. لیکن جہاں پر ہم میجر ڈپریشن ڈس آرڈر کی بات کرتے ہیں جو کہ بہت سیریس ہے, جو کہ لیتھل ہے, جس میں بندہ اپنی زندگی کا خاتمہ بھی کر لیتا ہے, تو ہم نے سائیکیٹرک النیسز کو کنسیڈر کرتے ہوئے, جس میں
बाइपोलर, शिज़ोफ्रेनिया या ड्रग एडिक्शन का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको हम लोगों ने कंसीडर करना है। दूसरी जो हमारे पास वजह है वो सोशल है। सोशली बाज़ दफ़ा हम लोग, आप ये देखें, हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं सोशली हम लोगों के साथ। हमारी जो इमोशनल डिपेंडेंसी है वो बाज़ दफ़ा हमारे प्यार करने वालों के साथ हम लोग इस हद तक डिपेंडेंट हो चुके होते हैं कि हमें वहाँ से रीअश्योरेंस चाहिए होती है। देखिए, वहाँ पर जब आप दो लोग हैं, चाहे कोई भी आपका रिलेशन है, उसमें दोनों को ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर कोई इमोशनली डिपेंडेंट फील करता है तो दूसरे बंदे की जिम्मेदारी है कि वो अपना ईगो, अपनी ईगोइस्टिक उस फेज से निकले और उस बंदे को थोड़ा सा सपोर्ट करे। हम बाज़ दफ़ा देर कर देते हैं, हम ये सोचते हैं कि नहीं भाई, इसने मुझे ये किया, मेरे साथ कोई भी ऐसा मामला रखा, तो वो अपने आप को उससे डिटैच कर देते हैं। इस डिटैचमेंट में क्या होता है कि जो वल्नरेबल है, जो कि आपके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट है, वो बहुत बहुत सैड फील करता है, इतना करता है कि उसकी पेन बढ़ जाती है। नबिया, डिप्रेशन के अंदर आपकी पेन इस हद तक बढ़ जाती है कि अब आप बेबसी महसूस करते हैं और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी का ख़ात्मा आपको इस तकलीफ़ से निकाल सकता है, और बहुत आसानी के साथ वो इस जो है अपनी ख़ुदकुशी करते हैं। आप ये देखें कि ख़ुदकुशी के जो तरीक़ाकार हैं वो बहुत तकलीफ़ दें हैं, लेकिन जो लोग कर रहे होते हैं उनके अंदर उससे बड़ी पेन मौजूद होती है, बड़ी तकलीफ़ मौजूद होती है, और उस तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करते हैं। अब आप ये देखें कि बाज़ दफ़ा लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी तो बड़ी खूबसूरत चीज़ है, हमने आगे बढ़ना है, लेकिन उनका डेड एंड आ चुका होता है। वहाँ पर नबिया बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास स्पेस हो, हम लोगों के लिए स्पेस निकालें, हम बात करें। जानना चाह रही हूँ कि ऐसा शख्स, जिस तरह कि हमने बहुत सारे लोगों का जब हमने मुताला किया और हमने उनकी लाइफ का जायजा लिया, जिनमें से अक्सर जो है वो शोबिस के लोग भी सामने आते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया, और जब उनके आसपास के लोग जिन्होंने उनके साथ काम किया तो वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं, हमने उस शख्स से मुलाकात की तो हमें तो बिल्कुल मालूम नहीं पड़ा कि इसके अंदर ये सिम्टम्स हो सकते हैं, या बज़ाहिर वो शख्स तो बड़ा एनर्जेटिक था जिस तरह से आपने बात की, या वो तो बहुत ही खुश अखलाक था, हमें तो कभी उससे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो पेशेंट रहा है। तो हम जब अपने आसपास, अपनी सोसाइटी में ऐसे लोगों से मिलते हैं तो क्या हमें अंदाज़ा नहीं हो सकता कि ये किसी फेज से गुजर रहा है, या इसको कोई ज़हनी बीमारी है या ज़हनी दबाव का शिकार है? देखिए हम ना बाज़ दफ़ा ज़हनी बीमारियों को आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहे होते। हम लोगों की अचीवमेंट्स को देखते हैं, हम लोगों के सक्सेस को देखते हैं, हम लोगों की एनर्जी को देखते हैं, हम लोगों के जो अच्छे उनके रिकॉर्ड्स हैं उनको देख रहे होते हैं, लेकिन हम नहीं ये देखते कि एट द सेम टाइम वो बंदा जो है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरफ बिहेव भी करता है। वो जब घर जाता है या वो अपनी नॉर्मल लाइफ में होता है तो वहाँ पर वो सैडनेस भी फील कर रहा होता है, वहाँ पर वो डिप्रेशन भी फील कर रहा होता है। तो आप ये देखिए, हमारे सामने लाइम लाइट के अंदर लोगों की बहुत चमकती, बहुत बहुत एनर्जेटिक लाइफ नजर आती है, लेकिन जो पीछे चल रहा होता है हमें बाज़ दफ़ा उनका नहीं पता होता। देखिए, हम लोगों से इम्प्रेस होते हैं, हम जब भी अचीवर्स को देखते हैं हम इम्प्रेस होते हैं, लेकिन हमें ज़रूरी है कि हम उनके पास बैठ के बात करें। आप लिटरली, मैं आपको बताऊं, चाहे बहुत बड़ा कोई अचीवर है, आप उसके पास बैठकर उससे जो है नॉर्मल बातचीत करें और उसको थोड़ा सा आप प्रोब करें, यानी कुरे दें उसके साथ, तो आप देखेंगे 10 से 15 मिनट में वो आपके सामने ओपन अप होएगा, वो बोलना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरी एक फ्रेंड, बहुत क्लोज फ्रेंड, और मैं पिछले 8-12 साल के अरसे से उसको जानती हूँ, और अब वो पाकिस्तान में नहीं होती, और मैंने उसको मैसेज किया और हमारी कम बात होती है व्हाट्सएप पे, तो उसने मुझे बताया कि मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और मैं लेटी होती हूँ और मैं अक्सर पंखे को देख रही होती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, मैं क्यों जिंदा हूँ। और जब मैंने उसकी ये बात सुनी और मेरा जिस्म एकदम से कांप उठा कि इसने ये बात क्यों बोली है, ये तो किसी डिप्रेशन में जा रही है। और इस तरह की उसने मुसलसल काफ़ी सारी, फिर मैंने उससे पूरा 1 घंटा मैंने बात की, मैंने कहा कि नहीं, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम उठो, तुम ऐसा मत सोचो, लेकिन चूंकि मैं उसके पास नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ कर नहीं सकती, मैं सिर्फ ये कर सकती हूँ कि मैं उसकी फैमिली को बता सकती हूँ कि वो उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। तो जो ऐसे लोग होते हैं उनकी बातों से कभी कभी हमें झलक महसूस होती है कि बिल्कुल। देखिए, जैसे ही आपसे कोई बंदा ये कहे कि देखिए इस ज़िंदगी का फ़ायदा कोई नहीं है, ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म होने वाली लगती है, ज़िंदगी के अंदर मज़ा नहीं है, हम इसको साइकेट्रिक एमरजेंसी करार देते हैं। हम ऐसे सेंटेंस को देखिए, हम एथिकली कोई भी बात बता नहीं सकते, लेकिन अगर कोई पेशेंट आपके साथ सुसाइड की कोई बात करता है या ड्रग एडिक्शन की कोई बात होती है तो हमें फौरी तौर पर होता है कि हम उसकी फैमिली के साथ कॉन्टेक्ट करें और उसको इस मुश्किल से निकालें, क्योंकि इस साइकेट्रिक एमरजेंसी में अगर हम देर करें तो कोई पता नहीं किस वक्त उस पेशेंट के अंदर
ایسا فیز آئے جس میں وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے. اب آپ یہ دیکھیں نا, کوئی بندہ ایک تکلیف سے گزر رہا ہے تو وہ مسلسل اس پین کو ٹالریٹ کرتا چلا جا رہا ہے, اور ایک وقت آتا ہے اس کی بس ہو جاتی ہے. جب وہ بس ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اس وقت اب میری زندگی جو ہے وہ اس کو ختم کر لینا چاہیے. جہاں پر ہم کسی کو سپیس دیتے ہیں, ہم کسی سے بات سنتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو اس میں اس پیشنٹ کو تھوڑا سا حوصلہ ملتا ہے, اس کو کوئی مقصد نظر آتا ہے. دیکھیں, ہم نے جب بھی آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسی بات کر رہا ہو یا آپ بات سنیں تو آپ اس کو پلیز اگنور نہ کریں, فوری طور پہ آپ اس کا ایکشن لیں اور اس کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دیں اور اس کی فیملی کو انفارم کریں. فیملی زیادہ سے زیادہ ٹائم دے. اس میں زیادہ ضروری ہے کہ ہم کسی بھی ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں, کیونکہ بعض دفعہ جب لیتھل ڈپریشن میں ہمیں دوائی کا استعمال بہت ضروری ہو جاتا ہے. صحیح, اور اس کو پلیز اگنور نہیں کریں. ایک اور بہت بڑی وجہ ہے کہ جب ہم لوگ ڈپریشن میں ہیں اور ہم کسی بھی ڈرگ کا استعمال کر رہے ہیں تو ڈپریشن اور پلس ڈرگ کی انٹاکسیکیشن وہ اتنی لیتھل ہوتی ہے کہ وہ بندہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے, اور اس کی ڈوز بڑھ جاتی ہے, بڑھنے کی وجہ سے بھی اس کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے. تو ہم کبھی بھی سبسٹنس یوز کرنے والوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, اور ہمیں کبھی بھی ڈپریشن میں رہنے والوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ذہنی طور پر کمزور لوگ کون ہوتے ہیں, یا ہم وہ غلطیاں کرتے ہیں کہ ہم ان کو ذہنی طور پر کمزور کر دیتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے ایک بچے کی مثال دی کہ ماں باپ اگر مسلسل اپنے بچے کو بلیم کرتے جا رہے ہیں کہ تم ٹھیک سے پہنتے نہیں ہو, کھاتے نہیں ہو, پڑھتے نہیں ہو, پڑھائی میں دھیان نہیں ہے, فیل ہو جاتے ہو, تو کیا ہم بچپن سے اس کو ذہنی طور پر کمزور بنا رہے ہیں, یا پھر ہم لوگ پیدا ہی اس طرح سے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں, ہم نے ہر چیز لرن کی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں, کچھ بیسک ایموشنز ہیں جو آپ سب لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, اس میں اب کس ایموشن کو کہاں پر لے کر چلنا ہے یہ اب آپ نے سیکھا ہوا ہے. دیکھیں, آپ حیران ہوگی کہ 40% جو ڈپریشن ہے وہ جینیٹک ہے, یعنی کہ آپ کو جینز میں ٹرانسفر ہوتا ہے. 60% انوائرمنٹل ہے یا سوشل ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں جو سکھایا جا رہا ہے وہ ہمارے اوپر کتنا امپیکٹ کرتا ہے. گھر کے اندر اگر آپ بچوں کو کوالٹی ٹائم دیتے ہیں اور بچوں کو سائیکلوجیکلی تھوڑا سا اسٹرانگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک سینٹینس کسی بھی بچے کے لیے بہت بہت فروٹفل ہو سکتا ہے. تو آپ کبھی بھی اپنے بچوں کو اگنور نہ کریں. دیکھیں, ہم روٹین میں بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں خاص طور پہ بچوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد آپ کو کس طرح سے آگے بڑھنا ہے, اور آپ کی وجہ سے ہم کتنے جو ہے اسٹرانگ فیل کرتے ہیں, کتنے خوش ہیں, اور آپ کی ہماری زندگی میں اہمیت کتنی ہے. جب ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی اہمیت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں, یہ جو کل واقعہ ہوا ہے, حالانکہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے, لیکن ہر بندے نے اس چیز کو فیل کیا ہے کہ اس نوجوانی کے اندر اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا, اور ہر بندہ یہ سوری فیل کر رہا ہے کہ یار مجھ سے بات کر لیتا, لیکن ہم نے دیر کر دی ہے. دیکھیں, کیا اب اتنے سارے لوگ اور بھی تو موجود ہیں, کیا آپ کو ان سے بات نہیں کرنی چاہیے, کیا ان کی بات نہیں سننی چاہیے؟ ہمارے ہاں رویہ بڑا خراب ہے نا. میں نے اس سے پہلے بات کی کہ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں تنہا ہوں یا میں اکیلا محسوس کر رہا ہوں, تو ہم لوگ اس کا مذاق بناتے ہیں کہ تم تو ہے ہی سیڈسٹ اور تم تو ہر وقت روتا رہتا ہے. اس طرح کی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ شخص اپنے ایموشنز کا اظہار کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ تمام ایموشنز اپنے اندر جکڑ کے بند کر کے اس کو رکھ لیتا ہے. اس پر بات کریں گے, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقاص نے ہمیں کال کی ہے. السلام علیکم وقاص, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. نبیہ, میرا کوسچن آپ سے یہ ہے کہ میں ابھی اسٹڈی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں اسٹڈی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کرنا چاہتا ہوں, اور جب میں جاب کرنا چاہتا ہوں تو ایکچولی مجھے نا, میں پہلے ہی جاب کرنے سے پہلے ہی ڈپریشن میں آ جاتا ہوں. مینس مجھے یہ چیز ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں سلیکٹ ہوں گا یا نہیں ہوں گا, تو اس سے پہلے ہی میرے دل میں نا ایک دماغ میں ڈپریشن سے آ رہتی ہے کہ سلیکشن ہوگی یا نہیں ہوگی, تو میں ڈر جاتا ہوں. تو بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب, دیکھیں, ہم جب ایک وقت میں 2-3 کام کرتے ہیں تو ہمیں ہر کام کے لیے اپنا تھوڑا سا ٹائم سپیس جو ہے اس کو مینج کرنا آنا چاہیے. دوسرا, بعض دفعہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جب کسی بھی نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو نئی جگہ پہ ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس
ہمیں وہاں پر ایڈجسٹ ہونے کی ہمیں اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے، کیونکہ آپ نئی جگہ پہ جانے کے لیے آپ کو سیکھنا ہوگا کہ آپ نے وہاں پہ کوپ کیسے کرنا ہے، کیونکہ وہاں پہلے سے لوگ کام کر رہے ہیں، آپ نے جا کے کام کرنا ہے اور آپ نے جا کے سیکھنا ہے۔ ہاں اگر آپ گھر میں بیٹھ کے فیل کر رہے ہیں کہ آپ ڈپریسو فیل کر رہے ہیں یا آپ لو فیل کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نہیں کر سکیں گے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو کہیں باہر نکل کے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، تو آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ دوسرا دیکھیے آج کل بہت آسانی ہے کہ آپ کسی بھی کلینکل سائیکالوجسٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں، بہت ساری ہیلپ لائنس ہیں، آپ فیس بک کے اوپر یا آپ انٹرنیٹ کے اوپر چیک کریں، آپ کال کریں، لٹرلی ہمارے پاس ڈیلی کالز آتی ہیں اور ہم نے کبھی بھی کالز کو اگنور نہیں کیا، چاہے وہ فیملیز کی طرف سے ہوں یا پیشنٹس کی طرف سے ہوں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی بات کو سنیں، بات سن کر اس حد تک ان کو مشورہ دے دیں جہاں پر وہ اپنے آپ کو مینج کر سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ٹائم پیریڈ اگر آپ اپنا نکال کے یا لوگوں کے لیے نکال کے آپ لوگوں کی بات کو سنتے ہیں اور ان کو آگے سے رپلائی کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں آپ بہت بہت بڑی مشکلات سے بچ جاتے ہیں۔ سیکنڈ جو سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم نے سوشلی لے کے چلنا ہے، اس میں سوشل فیکٹر سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہم گھر کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، ہم بات نہیں کرتے ہیں، ہم موبائلز کے اوپر ہیں، ہم انٹرنیٹ کے اوپر ہیں، ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک مجبوری کا عالم بن چکا ہے کہ ہر بندے نے موبائل کے اوپر بزی ہونا ہے، لیکن آپ کو وہاں پہ کرنا کیا ہے کہ آپ کو ایک خاص ٹائم رکھیں جس میں گھر کے سربراہ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس خاص ٹائم میں، جیسے کھانے کا ٹائم ہے یا کھانے کے بعد کا ٹائم ہے، تو اس میں ہم لوگوں نے موبائلز بند کرنے اور آپس میں بیٹھ کے بات چیت بھی کرنی ہے۔ آپ تھوڑی سی آپ کی بات چیت جو ہے وہ کسی بھی آپ کے بچے کے لیے بہت ہی ہیلپ فل اور بہت ہی ہیلدی ہو سکتی ہے، تو وہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ پھر اس میں سب سے پہلے گھر سے رول سٹارٹ ہوتا ہے، تو اس کے بعد اگر ہم اس کو دیر کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ تقریباً دنیا میں 8 لاکھ لوگ ہر سال سوسائڈ کرتے ہیں، اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ اچھا اب اس میں یہ دیکھیں کہ اگر ہم یہ کرونا کیسز میں دیکھیں تو ابھی تک جو ریشو ہے اس سے بہت بڑی ریشو جو ہے جو لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں اور ہم ان کو اگنور کرتے ہیں، تو کیا ہم لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک ایسی چیز، اب آپ دیکھیں کرونا میں تو ایک ہمیں باہر سے اٹیکر کا سامنا ہے، لیکن سیوسائڈ میں یا ڈپریشن میں ہم اندر سے سامنا ہے، تو وہ بات چیت کے ذریعے ہم کسی کی بھی زندگی کے اندر خوبصورتی لا سکتے ہیں، کسی کی زندگی کے اندر ہم روشنی لا سکتے ہیں۔ لٹرلی میں آپ کو آپ نے صرف بات کرنی ہے اور آپ نے لوگوں کو قائل کرنا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور ہم ان کو رپلائی بھی کریں گے، تو اس سے اس کے اندر زندگی کے اندر روشنی آ سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہیں سبحان نے ہمیں کال کی ہے، ان کا سوال بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم سبحان، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سلام، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ میرا بیٹا ہے، اس کی عمر ہے 24 سال، ماسٹر کی ہے اس نے، اور ابھی 3.5 مہینے سے اس میں کوئی غصے کا اظہار، بدتمیزیاں، بہت زیادہ غصہ لینا اور اس طرح کے ماحول میں رہا ہے۔ تو کافی لوگوں نے ہمیں کہا کہ سائیکالوجسٹ وغیرہ کو دکھائیں، تو ہم لوگوں نے جو دکھانے کے بعد یہاں تک یہ حال ہوا کہ مینٹل ہاسپٹل تک ہم نے ڈاکٹروں سے رجوع کیا ہے۔ اب آ کر کوئی 2 مہینے ہو گئے، انہوں نے اتنی ہائی ڈوز دی ہے جس وجہ سے بچے میں اب خاموشی بہت زیادہ، ضرورت سے زیادہ خاموش ہو گیا ہے اور فرما بردار، اور مطلب ہم اس چیز سے بھی اب زیادہ پریشان ہیں۔ اس کے بارے میں ذرا اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کی دوائی جو ہے وہ ابھی تقریباً 1 سال تک جاری رکھی جائے گی، اس سلسلے میں کوئی رائے کا اظہار کیجیے گا، شکریہ۔ دیکھیے یہاں پر ہم نے صرف یہ دیکھنا کہ اگر ڈائگنوسس ہمیں پتہ ہے تو ہم نے 50% مسئلہ حل کر لیا ہے۔ جو سائیکیٹرک النیسز میں اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سبحان کیا بتایا ہے، لائن ہماری ڈراپ ہو چکی ہے۔ اچھا اب دیکھیں نا، ڈائگنوسس جو ہے وہ 50% مسئلے کا حل ہے۔ ہم ڈائگنوسس سے یہ کسی کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے۔ اب ڈائگنوسس کیا ہے، ہمیں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہے جن کو سائیکیٹرک النیسز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں صرف ایک ہی بیماری کے بارے میں پتہ ہے اور ہم وہ ڈپریشن کہتے ہیں۔ ہم ہر سائیکیٹرک النیس کو ڈپریشن کے اندر لے جاتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ ہمیں بیماریوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ عموماً یہ جو جس ایج کی بات کر رہے ہیں، شیزوفرینیا اور بائی پولر عموماً 20 سال کی عمر میں آپ کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد 22 سے 24 سال کی عمر میں آپ کے اوپر اتنا پرومیننٹ ہوتا ہے کہ آپ کا موڈ، مزاج، آپ کی سوچیں اور آپ کا ایکشن بدل جاتا ہے۔ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کیونکہ پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں،
تو یقیناً جب ان کو بچے کے رویے میں تبدیلی دکھائی دے گی تو پہلا سٹیپ ان کو کیا لینا چاہیے، یا پھر ہم اگنور کرتے رہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی ماہر نفسیات کے پاس جانے کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں. دیکھیں مس نبیہ، میں آپ کو بتاؤں، ہم یہ ہوتا ہے کہ عموماً جب تبدیلی آتی ہے تو رویوں کے اندر تبدیلی آتی ہے، تو ہم بیماری رویہ ہی بتائے گا. اب رویے میں کیا ہے؟ غصہ بچہ کر رہا ہے، بچہ کوآپریٹو نہیں ہے، بچہ رات کو جاگ رہا ہے، دن کو سو رہا ہے، بچہ جو ہے وہ ماں باپ کی بات کو نہیں سنتا. اچھا اب آپ یہ دیکھیں اس کے اندر کوئی تکلیف موجود ہے جس کی وجہ سے اس کا رویہ خراب ہوا ہے. اب ہم یہ جو رویوں کی بیماری ہے، بیہیویئرل پرابلمز ہے، ہمیں ان کو جاننا چاہیے. اگر بچے کے اندر آپ یہ دیکھیں جیسے انہوں نے بتایا ان کے بچے کے اندر بہت پرومیننٹ پرابلمز آنا شروع ہو گئے جس کی وجہ سے ان کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑا، میڈیسنز لینا شروع کر دی. دیکھیں اب ہمیں فالو کرنا ہے جو بھی ہمیں اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بتایا گیا ہے اس کو فالو کرنا ہے. سیکنڈ جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے ان کو میں بتاؤں گا کہ آپ اپنے بچے کی بیماری کے بارے میں پڑھیں. ڈیفینیٹلی کسی سائیکیٹرسٹ نے یا ڈاکٹر نے بتایا ہوگا کہ آپ کا بچہ بائی پولر ہے، شیزوفرینک ہے، شیزو افیکٹو ہے، یا کوئی بھی سائیکیٹرک النس ہے جس کی وجہ سے وہ دوائی بھی کھا رہا ہے. تو اگر وہ اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو میں آپ کو کہوں آپ آدھا مسئلہ اپنا حل کر لیتے ہیں. ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جب ہمارے باڈی میں کوئی زخم ہو جاتا ہے تو ہم اس کو جیسے کھلا نہیں چھوڑتے ہیں اور ہم اس کا علاج کرواتے ہیں اور ہم سب کو بتاتے ہیں کہ مجھے چوٹ لگ گئی، میری ہڈی ٹوٹ گئی، مجھے سر میں درد ہو گیا، میرے دل کی تکلیف نکل آئی، میرے گھٹنوں کی تکلیف نکل آئی، اب میں اس کا علاج کروا رہا ہوں، پراپر میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں. لیکن جب ہمیں کوئی ذہنی تکلیف نکلتی ہے یا ہمارے بچوں میں کوئی ذہنی تکلیف نکلتی ہے تو ہم لوگوں سے اس کو چھپانا شروع کر دیتے ہیں، ہم گلٹ میں چلے جاتے ہیں، ہم اس کا علاج نہیں کروانا چاہتے ہیں کہ معاشرہ، لوگ، رشتہ دار کیا سوچیں گے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں ایک سوشل سٹگما ہے کہ ہم اپنے آپ کو نفسیاتی کہنا، پاگل کہنا یا ذہنی مریض کہنا ہمیں برا لگتا ہے نا، کیونکہ ایک سٹگما ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ پاگل ہے، خدا نخواستہ. حالانکہ ایسا نہیں ہے. رویوں کی بیماری میں رویے خراب ہو رہے ہیں. جیسے اگر کسی کو چوٹ لگی ہے اسی طرح آپ انٹرنل چوٹ بھی لگ سکتی ہے. جب لگتی ہے رویوں کی چوٹ لگتی ہے تو اس کو ٹھیک ہونا ضروری ہے. کچھ کرونک ہیں، کچھ نارمل ہیں جن کو بات چیت کے ساتھ ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اب سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہے ڈسکس نہیں کرتے سوشل سٹگما کی وجہ سے. جب وہ ڈسکس نہیں کرتے ہیں تو وہ مسئلہ آگے کی طرف بڑھتا ہے. ایک جو خاص چیز ہے، جس بچے کے ساتھ یا جس گھر کے فرد کے ساتھ سائیکیٹرک پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ میرا ساتھ نہیں دے رہے، میرے بہن بھائی میرا ساتھ نہیں دے رہے، میرے ٹیچرز میرے دوست ساتھ نہیں دے رہے. وہ کبھی بھی اس کو یہ نہیں سمجھے گا کہ اس کے اندر جو چینج آ رہا ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ کوپ اپ نہیں کر پا رہا، آگے نہیں بڑھ رہا، لوگوں کی بات نہیں سمجھ رہا، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا مجھے یہ پرابلم. وہ کہے گا کہ میری فیملی کے ساتھ یہ پرابلم ہے. اور فیملی ہی آئیڈینٹیفائی پھر کرتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ روٹین سے ہٹ گیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو ضرورت ہے. اس میں جو دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک سائیکیٹرک النس اور ڈرگز کا استعمال. اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کریں. اگر آپ کا بچہ 12-13 سال کا ہو گیا ہے اور اس کے اندر آپ کوئی بیہیویئرل پرابلم چینجز دیکھ رہے ہیں تو آپ پلیز سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا آپ کے بچہ کسی قسم کی سبسٹنس کی طرف سے نہیں جا رہا. اچھا بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. کچھ دن ابھی 2 دن پہلے مجھے کسی خاتون نے کال کیا تو میں نے کہا کہ آپ یہ تو آپ کا بچہ مجھے جو ہے اوور ڈوز لگ رہا ہے، اس نے کوئی نہ کوئی ڈرگ کی ہوئی ہے. پھر اس نے خیر کال کر کے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ بچے بیٹھ کے آکسیجن شاٹس کرتے ہیں. ماں کو معلوم ہی نہیں تھا؟ اس ماں کو معلوم نہیں تھا، لیکن جہاں بچہ جا کے کر رہا تھا اس ماں کو معلوم تھا اور وہاں بچے بیٹھ کے آکسیجن شاٹ کرتے ہیں. اچھا اب جیسے شیشہ ہے، آکسیجن شاٹس ہیں، یہ اس کو کامن سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ کامن نہیں ہے، نارمل نہیں ہے، یہ لیتھل ہے. بڑھ کر میں کہوں گی کہ ٹرینڈ سمجھتے ہیں بچے تو آج کل کا فیشن اور میں آپ کو تو اسی کی وجہ سے آپ کے اندر جب کیمیکل ڈس بیلنس ہوتا ہے تو آپ کے موڈ اور مزاج میں تبدیلی آتی ہے اور آپ کو پرابلمز آنے شروع ہو جاتے ہیں. ہم پلیز آکسیجن شاٹس ہیں یا یہ جو شیشہ ہے یا سگریٹ کا استعمال ہے یا کسی بھی ڈرگ کا استعمال ہے، اس کو ہم لوگ نارمل اور کم نہیں سمجھے. یہ بہت سیریس ہے اور بہت ڈینجرس ہے. اچھا باہر لوگ بہت ہی آسانی کے ساتھ اب اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈس آرڈر ہے یا ہمیں سے گزر ہے. میری بہن نے ریسنٹلی آسٹریلیا میں ہوتی ہے میلبرن میں، اور جو ان کے کلاس فیلوز ہیں وہاں پہ سارے گورے بھی آتے ہیں، ایشینس بھی ہیں، مسلم سب لوگ ہیں. تو اس نے مجھے بتایا کہ ہمارا جب انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ لوگ بڑے نارمل بات کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ مجھے PTSD ہے یا مجھے اینگر مینجمنٹ ایشوز ہیں یا مجھے OCD ہے. اور اس نے مجھے بتایا کہ میں حیران ہو گئی کہ پاکستان میں لوگ کبھی بھی اس بات کو نہیں مانتے ہیں کہ ہم کسی
फेज से गुजर रहे हैं या मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लोग थेरेपी के लिए जाते हैं, बात करते हैं, अपने साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं, अपना कैथारसिस करते हैं। देखिए नबिया, डिफेंस मैकेनिज्म, दिफाई रवैये ऐसे रवैये हैं जिसमें डिनाइल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम डिनाई करते हैं कि हमारे साथ ये मसला नहीं है, और हम समझते हैं कि हम अक्ले कुल हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे घरों में ये बात समझी जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है ना, हमें भी तकलीफ़ होती है, चोट पहुंचती है, हम भी दुख और तकलीफ़ में जाते हैं, तो हमें ये समझना होगा। लेकिन टाइम के साथ मुझे लगता है कि जब अवेयरनेस आती चली जाएगी तो लोग मानना शुरू कर देंगे। मैंने देखा है कि अब लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस है, कम से कम कुछ फैमिलीज़ हैं या कुछ पेशेंट्स हैं जो ये बताते हैं कि हम रिकवरिंग्स हैं, हम रिकवरिंग डिप्रेशन में हैं, या हम रिकवरिंग बाइपोलर हैं, या फैमिलीज़ जो हैं वो को डिपेंडेंट रिकवर हैं। तो लोगों को अब इतनी अवेयरनेस है कि वो ये बातें करते हैं और लोगों को बताते हैं, उससे मदद मिलती है। डॉक्टर साहब, इनकी क्लासेस आपको लगता है होनी चाहिए, निसाब का कोई हिस्सा होना चाहिए कि बच्चों की कुछ इस तरह से क्लासेस होनी चाहिए जहाँ पे उनको इस हवाले से बताया जाए, पढ़ाया जाए, एंगर मैनेजमेंट बताया जाए, अगर बच्चे बहुत हाइपर होते हैं तो उनको उस हवाले से उनसे बात की जाए, या अगर कोई बच्चा बहुत ही सेंसिटिव है, अब आप देखें ना एक क्लास में आपको कितने केस स्टडीज मिल रहे हैं, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, किसी का कुछ है, अगर उनकी बाकायदा थेरेपी हो या कोई सेशंस अगर हुआ करें तो उनको बहुत ज्यादा उससे कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। काउंसलिंग जो है ना, काउंसलिंग हमेशा से हर डिपार्टमेंट में ज़रूरी है। काउंसलिंग क्या है कि आप किसी को भी ये बताते हो कि वो अपने आप को कहीं पे कैसे एडजस्ट कर सकता है। देखिए अभी जो 2 कॉल्स आई हैं वो लोग सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि हमें काउंसिल किया जाए, हमें बताया जाए कि हम अपने बच्चों के लिए अपने लिए किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब उसमें क्या है, उसमें आपको कोई भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कोई थेरापिस्ट जो है वो आपकी हेल्प करता है। ऑनलाइन आप देखें, आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है, तो आप एक छोटी सी फ़ोन कॉल के जरिए अपने मसले का हल ले सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला हमारे आज के इस शो के लिए। और जाने से पहले मैं वही बात कहना चाहूँगी, चूँकि हम लोग क्वारंटीन टाइम में हैं और घर में इस वक्त मौजूद हैं, और बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त बेरोज़गार हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं इस वक्त, स्ट्रेस के बहुत सारे मसाइल हैं, हम क्या बल्कि पूरी दुनिया इससे गुजर रही है। तो ऐसे में अगर आपको कोई शख्स अपसेट दिखाई देता है, कोई शख्स अगर आपको परेशान दिखाई देता है, तो प्लीज़ आप उसका मजाक मत बनाएं, बल्कि आप उससे मुलाकात करें, उसके साथ वक्त अपना गुजारने की कोशिश करें। शायद वो आपके वक्त गुजारने की वजह से बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे, और सब्र करने वालों को बिशारत सुना दो कि उन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाक़ होती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही का माल हैं और उसी की तरफ